ترکیب کرنے والا جانتا ہوتا ہے، وہ اتنی تیزی سے یہ بات کر رہا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس کو پتہ نہیں چلتا۔ جب اللہ تی کے پاس آئے تو اس کا تو اپنا ایک صلہ بھی ہوتا ہے، اس میں موصول کا ایک صلہ ہوتا ہے۔ لو جی المیاں تو وہیں پہ رہ گیا۔ اب ہمیں ایک اور کہانی چڑھ گئی کہ اب ہم اس کے ساتھ تو پہلے نمٹ لیں کہ اللہ تی کو ہم اکیلا، اللہ تی کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا جملے میں جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا صلہ نہ لگے۔ اللہ تی جملے میں کوئی رول ادا نہیں کر سکتا، اچھا اس کا صلہ اس کے ساتھ نہ لگے۔ اچھا جی صلہ کیا ہوتا ہے؟ صلہ جملہ ہوتا ہے۔ صلہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ ہوتا ہے۔ لو جی آٹومیٹکلی ہم آگے بڑھے ہیں، اللہ تی بھی دیکھ لیا، المیاں بھی دیکھ لیا، اب ہمیں پتہ چلا جی یہ ہر صورت میں صلہ تلاش کرنا ہے نا بات۔ اب ہم آگے دیکھیں گے جملہ کیا ہے۔ میں نے آپ کو 9 اقسام، 8 معروف اور غیر معروف کر لیں، ایک جو بدل جو بہت کم آتا ہے، تو جو اس میں موصول اور صلہ مل کر ہم نے ایک پورا لیکچر پڑھا ہوا ہے۔ صلہ کی 8 شکلیں، ٹوٹل 9 ہے لیکن 8 شکلیں رکھیں، وہ ہم نے ایک لیکچر پڑھا ہوا ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو گن کے بتا دیتا ہوں کہ صلہ کا جو جملہ ہے، جو صلہ والا جملہ ہے، ہم نے کہا نا اللہ تی کے بعد صلہ لازمی آئے گا تب ہی اللہ تی کا فائدہ ہوگا جملے میں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے ایک بات کی کہ صلہ لازمی ایک جملہ ہوتا ہے، وہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے اور اسمیہ بھی ہو سکتا ہے۔ جملہ جو میں نے کہا، اچھا وہ جملہ جو ہے اس میں وہ جو صلہ ہوگا وہ 8 مختلف شکلوں میں آتا ہے۔ مضاف الیہ بھی بن سکتا ہے، یہ آنے کے بعد موصول اور صلہ مل کر جملہ اور موصول، اس میں موصول مبتدا بھی بنتا ہے، جملہ اور اس میں موصول، ٹھیک ہے۔ میں بڑا کلیئر بتا رہا ہوں، صلہ مین جملہ، ٹھیک ہے، اس میں موصول اپنی جگہ پہ اللہ تی ہے، پھر وہ خبر بھی بن سکتا ہے، فاعل، مفعول، مجرور، صفت، حروف مشبہ بالفعل اور آگے بدل ہے۔ ان میں سے جب تک ہمیں ان ساری چیزوں کا اب تھوڑا تھوڑا پتہ نہیں ہوگا کہ فاعل کسے کہتے ہیں، مفعول کسے کہتے ہیں، تو ہم اس کو ڈکلیئر نہیں کر پائیں گے۔ جب یہ ڈکلیئر نہیں کر پائیں گے تو ترکیب رک جائے گی۔ پھر یہی ہے کہ کہیں سے داؤ لگ جائے، کوئی بتا دے کہ یہاں پہ یہ ہے، تو ہم مان کے پھر اگلی بار قابو آ جائیں، کیونکہ صلہ تو رنگ بدل جائے گا کل ہی۔ صلہ جا کے آگے مضاف الیہ سے ہٹ کے فاعل بن رہا ہے، ایک جگہ پہ وہ مفعول بن رہا ہے، تو اس کی 8 شکلیں ہیں۔ وہ 8 شکلیں ہم نے کیسے یاد کرنی ہیں؟ 8 شکلیں ہمیں وہ بتائے گا، یہاں پہ جو جملہ ہوگا اس میں ہمیں پتہ چلے گا۔ میں اتنا ہی رکھ کے واپس جاتا ہوں۔ آپ نے ایک جملہ دیکھا، اس میں ال لگا ہوا دیکھا تو پتہ چلا یہ اسم ہے، تو فوراً جملہ اسمیہ اس کو ڈکلیئر کر دیں، تو یہ کافی نہیں ہوگا۔ اگر اس کو مبتدا کہہ دیں پھر بھی کافی نہیں ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کے آگے بھی دیکھ لیں، اگر جملہ پورا لمبا چوڑا ہے۔ آگے ہم نے دیکھا اسی فارمولے کے تحت کہ اگلا جز کیا ہے، ہم نے دیکھا تو اس کے آگے اللہ تی ہے۔ ہر ایک آنے والے اسم یا فعل کے اپنے قاعدے کو لیے ہیں، تو اللہ تی کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ اس میں موصول جب بھی جملے میں آتا ہے، ان میں آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ دی، اللہ دان، اللہ دین، اللہ تی، اللہ تان، اللہ تی، اللہ اللہ واتی، یہ اور اس کے بعد من ما بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان میں سے کوئی ایک، ان میں سب میں سے کوئی ایک آیا ہے اللہ تی۔ جب بھی ان میں سے کوئی ایک آئے گا تو اس کا ایک اور لوازم ہے، وہ ہے صلہ، جملے میں اس کا صلہ لازمی ہونا ہے۔ ابھی ہم اس کو سمجھنے کے لیے یہاں پہنچے تھے، یہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ اس کی بھی آگے کوئی رشتہ داری ہے، اب اس کو ہم نے وہیں پہ چھوڑ دیا۔ اب اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ جی اچھا جی اللہ تی کا اب ہم ڈھونڈتے ہیں بھائی صلہ کہاں پہ ہے۔ صلہ دیکھنے کے لیے ایک جملہ چاہیے۔ آگے ہم نے دیکھا تھا ایک جملہ ہے یجوز تطہیر بہا، ٹھیک ہے، یہ ایک جملہ ہے
جس کو ہم نے پڑھا ہے، پھر اس کے بارے میں آپ بحث کر کے دیکھیں کہ یہ کون سا جملہ ہے۔ اب آپ دیکھیں گے تو اب ان دو کی تو ہمیں سمجھ آئی، لیکن بات ختم نہیں ہوئی، ان دونوں نے ہمیں دھکیل کے آگے کر دی، آگے جاؤ جی، وہ وہیں پہ رہ گیا، معروف بالنام ہے، مبتدا ہے، آگے آئے تو موصول پہ پہنچے تو اس نے کہا صلہ ڈھونڈو جا کے، صلہ ڈھونڈنے نکلے تو آگے کا جملہ نظر آیا، آپ اس کی تحقیق کریں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے یا کیا ہے۔ تو ہمیں پتا چلا یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، ہم نے یہ بات پڑھی، یہ فعل سے شروع ہونے والا جملہ فعلیہ ہوتا ہے، تو چلو ایک تسلی ہو گئی کہ یہ جملہ فعلیہ ہوگا، صحیح ہو گیا جی۔ اب جب یہ جملہ فعلیہ ہے، جاز یا جوز کی چھوٹی سی معلومات یہ ہے کہ اس کا مفعول بہت کام آتا ہے، یہ فاعل کے ساتھ ہی رہتا ہے، جملہ مکمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو فاعل ہے وہ رفع حالت میں یہاں کے نظر آ رہا ہے، تو تطہیر اس کا فاعل ہے، یہ فعل ہے۔ چھوٹی چھوٹی میں نے بات لکھی ہے، میرا مقصد اب آپ اس پہ بحث نہیں کرنا، میرا مقصد ترکیب کے طریقے کو سمجھانا ہے کہ ترکیب کرتے وقت ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اتنا بھی کیا ہے تو میں نے لکھا ہوا تھا فعل، فاعل، مفعول۔ اچھا، اس کے ساتھ مجھے ایک اور بھی لکھنا چاہیے، متعلق فعل، ٹھیک ہے، کیوں جی کدھر جی یہ اچھا لکھی ہے نا، حرکات آئے نا، ٹینشن نہیں لینی، یہی تو ہم پڑھ رہے ہیں۔ آپ غلط بات لکھ لیں بے شک، ٹھیک، میں ان کے لیے بھی یہ میسج، آپ ایسے ہی میسج کریں، لوگ اس سے بھاگیں گے نہیں، بس جو بھی حرکات ہیں نا لکھ لو، جو مرضی لکھ لو اس کے اوپر۔ جب آپ بحث کرنے آئیں گے ترجمہ آپ کو خود بتائے گا تطہیر فاعل کیسے بن رہا ہے، ٹھیک ہے، فعل اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، اس کا ترجمہ بتائے گا یہ کیا ہے۔ اب میں اس کا نہیں بھی دیتا تو یہ بہا تو نہیں پڑھا جائے گا کوئی، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا ہاضمی کے ساتھ پوری جو گردان آتی ہے وہ واجر بی کے ساتھ آتی ہے، تو اتنا نالج جس کو نہیں ہے تو پھر وہ بندہ آگے نہ ہو تو ہم بتاتے رہیں گے۔ اینی چلو ٹھیک ہے، آپ کی بات بھی صحیح ہے، لیکن چلو، لیکن میرا یہ لاجک کہتا ہے کہ آپ ابھی ان ساری چیزوں کے اوپر اگر لکھی ہوئی عبارت ایسے مل جاتی ہے تو بہت اچھا ہے، نہیں ملتی تو پھر کیا کہیں، جہاں پہ کچھ بھی اعراب نہیں لگے ہوتے اس پہ آپ کیا کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اعراب نہیں ہے، ہم نے اسی کو سمجھنا ہے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں، تو یہ با حرف جر ہے اور ہا ضمیر اس کے ساتھ ہے، جار مجرور مل کے مرکب جاری ہو گئے۔ اچھا جی، اپنی بات کی طرف لوٹتے ہیں کہ ایک ہم نے یہاں پہ بات لکھی ہے، اس میں موصول جب بھی جملہ میں آئے تو اس کا صلہ لازمی ہوتا ہے، یہ بات ہم کر چکے ہیں نمبر 1، اور یہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات ہے لہذا التی اس میں موصول ہے، یہ تو پتہ ہی ہے آپ کو، تو جملہ میں اس کا صلہ لازم جملہ ہوگا۔ مین جملے کی بات کر رہا ہوں، اس کے اندر ایک جملہ ہوگا، اس کے اندر یہ پورا جملہ ہے، ایک جملہ ہمیں یہ پورا نظر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پہ اس کو ایسے بانٹ لیتا ہوں، یہ تو جملے کے اندر ایک جملہ ہے، یہ ہے صلہ اس کا،